اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام الانوار ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا آیت اللہ العظمی و زوجت آیت اللہ الکبریٰ السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صلوات صلی اللہ محمد دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم سامعین گرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی میرے انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام مہربان موضوع گفتگو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے شاہد اللہ ہو اللہ خود شاہد ہے اللہ خود گواہ ہے اللہ اپنی ذات پہ خود گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ صرف اکیلا گواہی نہیں دے رہا والملائکۃ اور اس کے فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں اور صرف فرشتے گواہی نہیں دے رہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور وہ صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں جو عدل پہ قائم ہے اللہ اس آیت میں اپنی معبودیت بیان کر رہا ہے اور گزشتہ مجالس میں ہم مسلسل اس بات کے تعاقب میں ہیں کہ یہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک منوایا ہے اسے وحدہ لا شریک منوانے میں سب سے زیادہ کون سی طاقت کار فرما ہے دیکھیے صاحبان کسی چیز کو ماننا یہ حقیقت نہیں اصل چیز ہے کیا ماننا بات پھر سمجھئے گا ماننا نہیں کیا ماننا ہم پہ بندے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فلاں کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے ہیں یہ پوچھو کیا مانتے ہو بحث ماننے پہ نہیں ہے لڑائی ماننے پہ نہیں ہے مانتے تو ہم ہیں ہم مسلمان ابلیس کو بھی مانتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ نہیں جی وہ ہے ہی نہیں اسے مانتے ہیں لیکن ملعون مانتے ہیں لڑائی یہ نہیں ہے کہ مانتے کیوں نہیں لڑائی یہ ہے کہ کیا مانتے ہو جھگڑا ماننے پہ نہیں کیا ماننا ہے رسول کو صادق مکے کے کافر بھی مانتے تھے رسول کو امین مکے کے مشرک بھی مانتے تھے
وہ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، نجیب بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، عبادت گزار بھی مانتے تھے، پرہیزگار بھی مانتے تھے۔ اتنا کچھ ماننے کے بعد کافر کے کافر رہے، مشرک کے مشرک رہے۔ نہ صادق ماننے کا فائدہ ہوا، نہ امین ماننے کا فائدہ ہوا، نہ نجیب ماننے کا فائدہ ہوا۔ اس وجہ سے فائدہ نہیں ہوا، وہ سب کچھ مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ آج بندے علی کو نبی کا بھائی مانتے ہیں، فاتح خیبر مانتے ہیں، فاتح بدر مانتے ہیں، فاتح احد مانتے ہیں۔ ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک علی ولی اللہ نہیں۔ آواز تھوڑی بنا دیں، آواز تھوڑی۔ جھگڑا ماننے پہ نہیں، کیا مان رہے ہیں؟ آج جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ نہیں مانتے؟ آپ علی کو چھوڑ کے اسلام مان ہی نہیں سکتے۔ آپ ہماری وجہ سے علی کو نہیں مانتے، آپ علی کی وجہ سے علی کو مانتے۔ دیکھیں عقیدے میں کوئی منافقت نہیں ہوتی۔ جن کو آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں اگر ہم انہیں کچھ ماننے بھی تو آپ کی وجہ سے مانتے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں۔ بھائی بھائی چارے کی وجہ سے مانتے ہیں، اس ملک میں رہنا ہے، مسلمانوں کے درمیان رہنا ہے، لہذا ہم کہتے چلے ہمارے اسلامی بھائی نے مانتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ آپ شیعوں کی وجہ سے علی کو نہیں مانتے۔ علی اسلام کا واجب ترین رکن ہے، علی کو چھوڑ کے آپ کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ علی کو نبی کا بھائی مانیں، آپ فاتح خیبر مانیں، آپ مشکل کشا مانیں، آپ شیر خدا مانیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ مکے کے کافروں کو نبی کے صادق ماننے پہ فائدہ نہیں ہوا تھا جب تک محمد رسول اللہ نہیں مانا۔ اب میں بڑا خوبصورت جملہ کہنا ہوں، صادق نبی کی فضیلت ہے، امین نبی کی فضیلت ہے، سچا نبی کی فضیلت ہے، زاہد نبی کی فضیلت ہے، رسول نبی کا حق ہے۔ صادق ماننا فضیلت محمد، امین ماننا فضیلت محمد، نجیب ماننا فضیلت محمد، باسط ماننا فضیلت محمد، لیکن محمد رسول اللہ ماننا یہ حق محمد ہے۔ فضیلت کا انکار کر سکتے ہو، حق کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی علی کو شیر خدا ماننا علی کی فضیلت، علی کو فاتح بدر ماننا علی کی فضیلت، علی کو مشکل کشا ماننا علی کی فضیلت، علی کو سرتاج العطا ماننا علی کی فضیلت، علی کو عین اللہ ماننا علی کی فضیلت، علی کو ید اللہ ماننا علی کی فضیلت، علی ولی اللہ ماننا یہ علی کا حق ہے۔ جھگڑا فضیلت پہ نہیں ہے، جھگڑا حق پہ ہے۔ میں دیکھوں گا اسلام آباد کتنا بولے گا محمد کی بیٹی کو صدیقہ ماننا فضیلت، راضیہ ماننا فضیلت، مرضیہ ماننا فضیلت، معصومہ ماننا فضیلت، صدق ماننا حق ہے۔ فضیلتوں کو ماننا، کچھ ماننا نہیں، ان کے حق کو ماننا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا متوجہ رہیے گا جی، آج کی بڑی اہم گفتگو ہوگی۔ عشرے کا ایک موڑ آنے لگا ہے جہاں سے میں نے تقریروں کے رخ کو تعین کرنا ہے۔ رسول کو صادق ماننا فضیلت، امین فضیلت، رسول ماننا حق۔ رسول کو رسول ماننا یہ رسول کا حق ہے۔
علی کو ولی ماننا یہ علی کا حق ہے، فدق کو بطول کا حق ماننا یہ حق ہے۔ تم نبی کو سب کچھ مانو، رسول نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ بطول کو سب کچھ مانو، فدق نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ بسم اللہ صلی اللہ حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی۔ انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو کیا ان کی فضیلت میں کمی آ جائے گی؟ ان کی بی بی نے دار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا ہے۔ کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے نہ، وہ کافر۔ جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ، وہ کافر ہے۔ جو آ کے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا۔ کاش کوئی جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا۔ بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی تھی۔ علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے فاسق و فاجر، تو نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ بی بی دربار میں کھڑی، علی کی بیٹی فاتح شام، سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا، ظاہراً مسلمانوں کا خلیفہ بنا تھا۔ اب ذرا جنگ دیکھنا علی کی بیٹی کی۔ بی بی نے کہا کیوں قتل کیا تو نے میرے بھائی کو؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ آج کی تقریر بڑی اہم ہے اگر آپ سمجھیں۔ وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بی بی نے کہا کیا ہے تیرا حق؟ اس نے کہا خلافت میرا حق ہے، بادشاہت میرا حق ہے، مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے، تیرے بھائی حسین ابن علی کو چاہیے تھا، وہ میری یوں سے اٹھی۔ بی بی نے کہا اچھا، میرے بھائی نے، میرے خانوادہ نے، ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، چل میں تیرے اختیار کو تسلیم کرتی ہوں، میں تجھ سے بحث کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں تجھ سے بحث کرنے سے پہلے تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے تیز ہوا آ رہی ہے، یہ ہوا میری بات تم تک نہیں پہنچا رہی، اگر تجھ میں طاقت ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔ اب ایسے سننا جیسے شیعہ حلالی سنتے ہیں، زندہ باد علی ولی اللہ پڑھنے والے، علی ولی اللہ پڑھنے والے زندہ باد۔ بی بی نے کہا ذرا ہوا کو روک۔ اس نے کہا علی کی بیٹی ہوا روکنا میرے اختیار میں نہیں۔ بی بی نے کہا چل ہوا نہیں روک سکتا، تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ اپنی گردنوں کو حرکت دے رہے ہیں، ان کے گلے میں گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں روک۔ اس کا بی بی یہ بھی میرے اختیار میں نہیں۔ بی بی کہا چل یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں، تیرے دربار میں گھوڑے ہیں، گھوڑوں پہ سپاہی ہے، گھوڑا سم اٹھا کے رکھ رہا ہے، سموں کا
شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کے سب لوگ، اس کا بی بی یہ بھی میرا اختیار نہیں. بی بی کہتی تو کہتا تھا کہ ہم نے تیرے اختیار کو نہیں ماننا، اور خود ہی کہہ رہا ہے یہ بھی میرا اختیار نہیں، یہ بھی میرا اختیار نہیں، یہ بھی میرا اختیار نہیں. اس سے کہا علی کی بیٹی یہ اختیار انسانیت سے باہر ہے. کوئی انسان ہو کے ہوا کو کیسے روکے، کوئی انسان ہو کے اونٹوں کے گردن کو کیسے روکے، کوئی انسان ہو کے گھوڑوں کے سموں کو کیسے روکے. 4 قدم علی کی بیٹی آ گئی. بیوی نے کہا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے. اوسکار چپ، اوسکار چپ. اتنا کہنا تھا، ہوا وہی رکی. جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اسے رکھا نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی، جس سپاہی کا ہاتھ اٹھا تھا نیچے نہیں آیا، جس کی آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی، جس کا ناک کے نتنے سے سانس باہر آیا تھا اس کا اندر نہیں آیا. جب پورا دربار پتھر کا بن گیا، یزید نے پورے دربار کو دیکھا. پورے دربار میں بت کھڑے ہیں، کوئی بندہ نہیں کھڑا، پورا دربار سکتے میں ہے. یزید کا بدن کانپا. اس کا علی کی بیٹی یہ کیا کر دیا؟ اب بتا اختیار تیرا ہے یا ہمارا؟ ظاہراً بسم اللہ جی، جلدی کیجئے گا، جلدی کیجئے گا. جلدی جلدی کیجئے، جلدی کیجئے. بسم اللہ صاحب، بسم اللہ، بسم اللہ بابا، بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ. بیوی نے کہا کہاں ہے تیرا اختیار؟ ظاہراً 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 رسیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں. یہ رسیوں کے ساتھ بھی با اختیار تھے. ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی لیکن ہاتھ کھول نہیں رہا تھا، مٹھی بند نہیں ہو رہی تھی، آنکھ اپنی مرضی سے جھپک نہیں رہے تھے، پاؤں اپنی مرضی سے اٹھا نہیں رہے تھے. جب یزید نے پورے دربار میں دیکھا کہ کوئی بھی سپاہی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا تو اس نے ہاتھ باندھ کے کہا علی کی بیٹی معجزہ نہ دکھا، قدرت نہ دکھا، تجھے تیرے باپ کا واسطہ، انہیں کھول دے، انہیں کھول دے، انہیں کھول دے. بی بی جلال میں آ کے اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہیں؟ ہمارا حق ہے مان کے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں، تو نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا. ڈنکے کی چوٹ پہ ہمارا اعلان ہے خلافت علی کا حق ہے. فتح زہرا کا حق ہے. خلافت حسن کا حق ہے. بیعت حسین کا حق ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کون کون مجرم ہے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان کے حق کا انکار کس کس نے کیا. حق چھیننے کی کوشش تو بڑی کی گئی، حق تو آج بھی ان کے پاس ہے. صرف انگوٹھی دی تھی خیرات میں، انگوٹھی، اور آیت آ گئی. اللہ نے کل میں نے کہا تھا یہ سوئے تھے تو اس نے مرضی دے دی تھی، بس سوئے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، اس سے مرضیاں لے لی. یوں انگوٹھی اتار کے دی، ولایت لے لی. انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ ولی، رسول بھی ولی، اور یہ ولی ہے
جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اچھا اللہ نے اپنا نام بتا دیا۔ یہاں پہ بعض شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں 3 ولایتوں کا ذکر ہے۔ ولایت 3 نہیں، ولی 3 ہے۔ ولایت ایک ہی ہے، جیسی اللہ کی ولایت جو قریب بیٹھو آج کی مجلس سماعت کیجئے گا، ویسی رسول کی ولایت، ویسی علی کی ولایت۔ ولی 3 ہیں، ولایت ایک۔ اللہ نے اپنا نام لے لیا، رسول کا نام لے لیا، تیسرا نام نہیں لیا۔ اللہ نے صرف اتنا کہا کہ وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ مجمع کو لطف دلوانے کے لیے نہیں، تاریخی حقیقت بتانے لگا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بتانے لگا ہوں۔ اس آیت کے اترنے کے بعد ایک بندے نے مسلسل 40 دن انگوٹھیاں خیرات میں دی۔ ہاں ہسٹری ہے یہ، واللہ بخدا یہ تاریخ ہے۔ وہ ہر نماز میں رکوع میں انگوٹھی دیتا تھا، ہر نماز میں رکوع میں انگوٹھی، کہ شاید اتنی انگوٹھیاں دے دوں کہ پھر قیامت تک بندے کہے کہ یہ آیت اس کے لیے آئی تھی۔ اس نے 40 دن 40 انگوٹھیاں دینے کے بعد رسول کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ میں 40 دن تک رکوع میں زکوٰۃ دیتا رہا ہوں، اب بتا میں آیت کا مصداق بنا ہوں کہ نہیں بنا؟ نبی نے کہا آیت کا تو نہیں پتا، لیکن 40 دن تیری نماز نہیں ہوئی۔ 40 دن تک تیری نماز نہیں ہوئی، تو علی کے مقابلے پہ انگوٹھیاں دیتا رہا۔ اور علی نے ایک ہی بار دی تھی، اور مجھے حسین کی عزت کی قسم فقیر نے علی سے مانگی نہیں تھی۔ نا 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 سمجھ کے بولو نا، رائتی نمبر میں نے زندگی میں کبھی نہیں لیے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر داد دینا۔ پہلی صدا اس نے مسجد کے دروازے پہ آ کے مسجد والوں کو دی، کوئی ہے جو دے؟ علی نماز پڑھتے رہے۔ اس نے حسین بھائی پھر کہا، کوئی ہے جو دے؟ علی پھر نماز پڑھتے رہے۔ تیسری بار اس نے پھر کہا، کوئی ہے جو مجھے دے؟ علی نماز پڑھتے رہے۔ اسے منہ آسمان کی جانب کہا، گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے علی نے رکوع سے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ بعد میں صحابہ نے کہا، یا علی ہم بھی نماز میں اس کی آواز سن رہے تھے، اس نے 3 بار صدا دی، آپ نے 3 بار تو کوئی جواب نہ دیا، چوتھی بار انگوٹھی اتار کے کیوں دی؟ فرمایا میں نے تو 3 بار سنا ہی نہیں تھا، جب پہلی بار اسے بلایا تو جب کوئی اسے بلاتا ہے تو وہ میرے ہاتھ سے دیتا۔ 3 بار تم سے مانگا تھا۔ بار تم سے مانگا، چوتھی بار اس سے مانگا۔ اور جب کوئی اس سے مانگے وہ خود نہیں آتا، سارا مجمع یہاں سے لے کے باہر تک جو بیٹھا ہے، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے، جو مجھے نظر نہیں آ رہے وہ زبان سے تائید کر دینا، تاکہ تمہاری تائید فرشتہ تمہارے اعمال میں لکھ دے کہ اس نے علی کے حق میں گواہی دی تھی۔ علی یت اللہ ہے، علی اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایسا نہیں میں بھائی کو کہوں جی مجھے پانی پلائیں، یہ مجھے پانی پلائیں، میں کہوں نہیں آپ دیں، تو کہ میں ہی دے رہا ہوں، نہیں یہ تو آپ کا ہاتھ ہے۔ وہ کہیں گے دے میں رہا ہوں، وسیلہ ہاتھ ہے، دیتا اللہ ہے، ہاتھ علی ہے۔ کسی مکان کا وزیر بلائیے پانی بلائیے، ابو ذر سینت ہوتے ہوئے، سلمان قصید ہوتے ہوئے، بہلول طبیعت ہوتے ہوئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ
اپنی صداقت کا خون کا ثبوت دیتے ہوئے مہاراج بلند اس ایٹماسفیئر کے اندر ایک ہی آواز گونجنی چاہیے، خیال رکھنا علی کے دشمن علی کے لباسوں میں کھا رہے ہیں، خیال رکھنا علی کے دشمن علی کے لباسوں میں کھا رہے ہیں۔ ہر مفت حیدر کی آگ ایسی جہاں مدافع کے کام رہے ہیں، اور علی کا کھاتے علی کو کھاتے کہ تیرا طرف ہے پکڑنا ملا تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ مارے۔ مانگتے ہم اللہ سے ہیں، جس ہاتھ سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ علی نے انگوٹھی اتار کے دی اور علی نے آیت اتروا لی۔ دو قیمتیں ہیں ہسٹری میں اس انگوٹھی کی، میں آج ایک سنا دیتا ہوں، ایک پھر سنا دوں۔ جو ظاہراً لکھی ہے نا جی قیمت، ظاہراً قیمت لکھی، وہ قیمت یہ ہے کہ جو امیر المومنین نے انگوٹھی دی تھی نا جی، اس کی قیمت ہے 1 سال کا شام کا خراج۔ ملک شام کا 1 سال کا ٹیکس اس نگینے کی قیمت تھی۔ ملک شام اس دور میں دنیا کا امیر ترین ملک تھا، وہ سال میں جتنا ٹیکس دیتا تھا علی کی انگوٹھی کی قیمت تھی۔ یہ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے۔ میں بچوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کتنا خراج دیتے تھے۔ 70 اونٹ لدے ہوئے چاندی کے، 4 اونٹ لدے ہوئے سونے کے، درہم دینار اشرفیاں علیحدہ، یہ شام کا مال خراج تھا۔ علی نے بالکل اس کے برابر تول کے نگینہ خیرات میں دے دیا۔ اسلام آباد رایت نہ کرے کہ میں مہمان ہوں تمہارا، میں شبیر کا ذاکر ہوں، بات میں لچک ہو تم پہ واجب ہے چپ رہنا، لیکن بات عرش سے وصلی ہو تو پھر دلیل پہ ایسے ہاتھ اٹھنے چاہیے جیسے غدیر میں نبی کے سامنے علی کے نوکروں نے، علی کے موالیوں نے علی کو ولایت کی مبارکباد کے لیے ہاتھ اٹھا کے مبارک دی تھی۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، علی نے یمن کا مال خراج میں نہیں دیا، علی نے ترکی کا نہیں دیا، علی نے عرب کا نہیں دیا، علی نے شام کا مال خراج اس لیے دیا، علی نے شام کے خراج کے برابر انگوٹھی زکات میں اس لیے دے دی کہ کوئی شام کے منبر پہ بیٹھ کے علی کو بھونک رہا تھا، علی نے شام کے مال کے برابر انگوٹھی زکات میں دے کے کہا جتنا تو سال میں ٹیکس دیتا ہے اتنا ایک وقت میں علی زکات دے۔
مانگتے اللہ سے ہیں، جس ہاتھ سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ فقیر کا کام ہے دروازے پہ دستک دینا، اندر سے جو بھی نکلے ہاتھ پھیلا دینا۔ فقیر کی مرضی نہیں چلتی کہ فلاں آئے تو اس سے مانگوں گا، فلاں آئے تو اس سے مانگوں گا، اس کا کام ہے دروازے پہ صدا دینا، اندر سے جو بھی آئے ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے سوائے علی کے کوئی آیا ہی نہیں۔ اندر سے آیا ہے تو علی۔ 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ میں گئی تھی، ایسا ہی ہے۔ 16 رجب کو باہر آئی، 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان رہی۔ شیعہ ماشاءاللہ عرفان اب اتنا ہو گیا ہے کہ یہ ہلکا جملہ برداشت نہیں کرتے، گزار دیتے ہیں۔ وہ کہتے وزنی جملہ چاہیے۔ میں نے جملہ کہا 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان رہی، بندے نے چپ کر کے سن لیا، لفظ واپس کر میں بدل کے دیتا ہوں۔ 3 دن اپنے ہی گھر میں مہمان رہی۔ 3 دن اپنے گھر میں مہمان رہی ہے۔ مجھے کسی دو مولوی کی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کرو ان 3 دن میں ایک دن بھی حضرت ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوں۔ 3 دن ابو طالب تو کہیں نہیں گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکے کے لوگوں نے آ کے ابو طالب کو نہیں بتایا تھا؟ مکے کے لوگوں نے بتایا تھا ابو طالب تیری زوجہ کو ہم نے گھر سے نکلتے دیکھا ہے، وہ اللہ کے گھر کے قریب گئی ہے اور رکن یمانی کے قریب کھڑی ہو کے اس نے دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد دیوار پھٹ گئی اور تیری بیوی گھر کے اندر چلی گئی ہے اور دیوار مل گئی ہے اور 3 دن ہو گئے تیری بیوی ابھی تک باہر نہیں آئی۔ ابو طالب دروازہ بند کر کے کہتے مجھے بتانے کیوں آئے ہو؟ یا بلانے والے جانے، یا جانے والی جانے، یا میزبان جانے، یا مہمان جانے۔ حضرت ابو طالب مطمئن ہو کے اپنے گھر بیٹھے رہے۔ مکہ میں لوگ نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو سوتے تھے، مکے کی گلیوں میں بندے پریشان ہو کے پھر رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے بی بی آئی کہ نہیں آئی، بی بی آئی کہ نہیں آئی، بی بی آئی کہ نہیں آئی، بی بی آئی کہ نہیں آئی۔ آخر 3 دن میں مکے نہ دن سویا نہ رات سویا، مکے کے لوگوں کی بے چینی بڑھ گئی، بی بی ابھی تک نہیں آئی، بی بی ابھی تک نہیں آئی، بی بی ابھی تک نہیں آئی، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے نہ کوئی پانی دے رہا ہے، دروازے پہ تالا بھی ویسے کا ویسا ہے، دیوار بھی کہیں سے اور نہیں پھٹی۔ اللہ جانے یہ بیوی کہاں ہے، یہ کر کیا رہی ہے، یہ بیٹھی کیوں ہے۔ آخر 3 دن کے بعد مکے والوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے دروازے پہ آ کے زور زور سے دستک دی، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ زور زور سے دستک دی۔ پہلی بار کسی نے آ کے اللہ کے گھر کے دروازے کو پیٹا، اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ اور آپ اسلام آباد والے بہتر سمجھتے ہیں گھر میرا ہو یا آپ کا، جب باہر سے کوئی دستک دے تو اندر سے ہمیشہ مالک کی دروازہ کھولتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کی آواز، اٹھ فاطمہ میرے گھر کا دروازہ کھول، اٹھ فاطمہ میرے گھر کا دروازہ کھول، اٹھ فاطمہ میرے گھر کا دروازہ کھول۔ بیوی نے کہا گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ فرمایا پہلی بار بندوں نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے، انہیں دروازہ کھول کے علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی ربائی نہ پڑی بھائی۔ بسم اللہ۔ اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے تو اندر سے علی آتا ہے۔ آج پڑھنی ہے اس کی شہادت جو حسین کا سفیر ہے۔ زیادہ وقت مصائب کے لیے اس لیے رکھتا ہوں، میں خود ماتمی ہوں، زنجیر زن ہوں، میری حسرت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ محرم میں رویا جائے۔ سارا سال ہم فضائل پڑھتے ہیں، تم واہ واہ کرتے ہو، داد دیتے ہو۔ یہ دن وہ ہیں جہاں مار آتی ہے صرف پرسہ لینے کی خاطر۔ تو میری کوشش ہے زیادہ جتنا ہو سکے ہم ماتم کا حق ادا کریں۔ پھر مہدی شاہ جی حسین کا سفیر ہے، نام مسلم بن عقیل ہے۔ شہادت مکمل پڑھ نہیں سکتا، میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ یہ درد، یہ قرآن اتنا درد سے بھرا ہوا ہے، اس کی کوئی بھی آیت پڑھیں گے تو آیت زخمی ہے۔ کوفہ میں خاموشی تھی،
لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، گھروں کے چراغ لوگوں نے ڈر سے بجھا دیے تھے، گورنر نے آ گیا تھا، کوفے میں خاموشی، اتنی خاموشی تھی، کوفے کی گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا مسلم کوفے کی گلیوں میں بند دروازے دیکھ رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا تم نے حسین کو خط لکھے تھے، تم نے حسین کو اس کی ماں کا واسطہ ڈالا تھا۔ آخر مسلم بن عقیل ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، تلوار نکالی، قبضہ تلوار پہ اپنی پیشانی رکھی، تھوڑی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا، ایک بڑھیا کی آواز آئی، کون ہے؟ مسلم کی آواز آئی، انا غریب الوطن، میں ایک مسافر ہوں۔ ضعیفہ دیکھ کے کہنے لگی مسافر میرا دروازہ چھوڑ اپنے گھر جا۔ مسلم رو کے کہتے جس کا گھر ہی کوئی نہ ہو۔ ضعیفہ دیکھ کے کہتی مسجد میں جا کے سو۔ مسلم دیکھ کے کہتے جسے سونے بھی کوئی نہ دے، کہتی پھر جیسا بھی ہے میرا دروازہ چھوڑ، تجھے نہیں پتہ گئے ہیں نیا گورنر آ گیا ہے، اس کے سپاہی کتوں کی طرح حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے میرا دروازہ چھوڑ۔ مسلم نے تلوار نیام میں ڈالی، مسلم دیوار کا سہارا لے کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، مسلم جانے لگے۔ ضعیفہ دیکھ کے کہتی پانی پلاؤں؟ کہتے پیاسا نہیں ہوں۔ کھانا کھلاؤں؟ کہتے بھوکا نہیں ہوں۔ دیکھ کے کہنے کی پھر سن، اللہ مسافر کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، میرے حق میں دعا کرے گا؟ مسلم نے کہا کیا دعا منگوانا چاہتی ہے؟ رو کہتی اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں، تو مسافر ہے، رات آدھی ہو گئی ہے، دعا کر انہیں مسلم ملے نا، انہیں مسلم ملے نا، انہیں مسلم ملے نا۔ اتنا کہنا تھا، مسلم نے مڑ کے ضعیفہ کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھا، زہرا تجھے جزائے خیر دے۔ جب کہا نا زہرا تجھے جزائے خیر دے، ضعیفہ نے دروازہ بند کھول لیا، رو کے کہتی تو زہرا کو جانتا ہے؟ رو کے کہتا جیسا میں جانتا ہوں ایسا کوئی بھی نہیں۔ بس یہ سوچ کے، یہ ذہن میں رکھ کے آج مسلم سننا، کیونکہ شہادتوں کا آغاز ہے۔ آج جناب مسلم پڑھا جائے گا، کل میں آپ کے سامنے پڑھوں گا علی کی بیٹی کے بیٹوں کی شہادت، کل اون و محمد پڑھے جائیں گے، پھر کربلا کی شہادتیں شروع ہیں۔ یہ ہے کربلا کی پہلی شہادت۔ میں منت کر کے کہوں گا، شام تم سے دور ہے، قم دور ہے، نجف دور ہے، کربلا دور ہے، لاہور دور نہیں ہے۔ آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جو سب سے پہلے اجڑی ہے، تو اپنا جگر آزما، میں علی کی بیٹی کا معجزہ آزمانے لگا ہوں۔ اس نے صرف کربلا میں بیٹے نہیں دیے، اس نے ایک بیٹی بھی دی ہے۔ شام غریبہ جب سیدوں کے بچے ایسے بکھرے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے بکھرتے ہیں، علی کی بیٹی نے ایک جلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھائی، بی بی نے یتیم اکٹھے کر کے پہرا دینا شروع کیا۔ ادھر زینب پہرا دے رہی تھی، یا لاہور والی رقیہ نے زینب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہتی تیرا نقصان بڑا ہوا ہے، میں تجھے پریشان اور نہیں کرنا چاہتی، لیکن بی بی میرا جگر پھٹ رہا ہے۔ آواز رقیہ کیا ہوا ہے؟ رو کے کہا بی بی میری بیٹی نہیں مل رہی، بی بی میری بچی نہیں مل رہی۔ اتنا کہنا تھا، زینب نے جلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھائی، زینب فرات کے کنارے گئی، جا کے کہتی غازی کہیں تو نے مسلم کی بیٹی دیکھی ہے؟ بغیر بازوؤں کے لاش تڑپ گئی۔ آواز آئی دے دیتی اجازت، نہ پہرے دیتی، نہ جنگلوں میں یتیم ڈھونڈتی۔ زینب حسین کی لاش پہ آئی، رو کے کہتی حسین کہیں مسلم کی بیٹی کا پتہ ہو۔ آواز آئی میری لاش پہ سکینہ رو رہی ہے۔ زینب ڈھونڈ رہی تھی، اب کوئی مات میں بیٹھا سینہ پیارا نہ کرنا، یا بی بی کلثوم کی آواز ہے علیہ علیہ، یا زینب ہو، زینب میرے قریب آ۔ زینب رقیہ کا چہرہ دوسری طرف کر، زینب قریب آئی، رقیہ کی بیٹی کے سینے پہ گھوڑوں کے سموں کے نشان تھے۔ آواز آئی رقیہ تیری بیٹی۔ حوصلہ حوصلہ، رقیہ تیری بیٹی حسین پہ قربان ہو گئی۔
اب میں سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. رقیہ ریت میں بیٹھ گئی. رقیہ نے ہاتھوں کے ساتھ قبر بنانی شروع کی. زینب کی آواز آئی کیا کر رہی ہے؟ رو کے کہتی تیرے بیٹے بغیر کفن کے میری بیٹے. بڑی محنت ہے اس لاہور والی بی بی کی. کوشش کیا کرو جب بھی لاہور جاؤ بی بی کا سلام کرو. یہ مردوں میں ہوتی تو عباس ہوتی. یہ وہ شہزادی ہے جس نے 10 محرم کو حسین کا زلجنہ تیار کیا ہے. جب حسین کا کوئی نہیں بچا حسین نے دائیں بائیں دیکھ کے کہا اینا اینا علی اکبر اینا اینا لباس. میرا اکبر کہاں گیا؟ میرا عباس کہاں گیا؟ اب میں نے مقتل میں جانا ہے. میرا گھوڑا کون تیار کرے گا؟ یا حسین کے خیمے کے باہر رقیہ حسین کا زلجنہ لے کے آئی. حسین نے سجا ہوا زلجنہ دیکھا. حسین رو کے کہنے لگے رقیہ تو مستور ہے. تجھے کس نے بتایا ہے کہ زین ایسے رکھتے ہیں، رکابیں ایسے ڈالتے ہیں، لجامیں ایسے کھینچتے ہیں؟ رو کے کہتی کل رات عباس میرے خیمے میں آیا تھا. رو کے کہتا رقیہ کل حسین غریب ہو جائے گا. میں تجھے بتاؤں زلجنہ تیار. سن لو گے شہادت؟ برداشت کر لو گے مسلم کی شہادت؟ مسلم کی آواز آئی میں غریب الوطن ہوں. ضعیفہ قدموں میں گر گئی. مولا اگر تم مسلم ہے میرا گھر حاضر ہے. مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی. ساری رات مسلم مناجات الہیہ میں مصروف رہے. صبح قریب تھی. اس کے بیٹے نے محمد بن اشعث کندی کو جا کے اطلاع دی کہ حسین کا سفیر ہمارے گھر ہے. یہ محمد بن اشعث کون تھا؟ یہ وہ ملعون تھا جس نے 10 محرم کو حسین کے پہلو میں نیزہ مارا تھا. اس نے سوئے ہوئے ابن زیاد کو جگایا. 300 سپاہی ہاتھوں میں چمکتی تلواریں لے کے مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے طوع کے گھر آ گیا. اسے کہتے ہیں سیدوں سے وفا کا انجام. چند لمحے مہمان رکھا مسلم کو. آج جہاں مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس بی بی کا نام لیا جاتا ہے. چند لمحے وفا کی تھی اس نے سیدوں کے ساتھ. جناب مسلم اللہ کی عبادت کر رہے تھے یا سپاہیوں کا شور سنا. مسلم نے مسلح کے نیچے سے تلوار کھینچی. اللہ اکبر کہہ کے مسلم صحن میں آئے. طوع سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. دیکھتی نہ مولا مولا وہ زیادہ ہے تو اکیلا ہے. مسلم دیکھتے طوع رستہ چھوڑ میں تیری جنت کا ضامن ہوں. تو نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی ہے لیکن میں ہاشمی ہوں. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ سپاہیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں تیرے گھر میں ہوں. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی سپاہی تیرے گھر میں آ جائے. میری موجودگی میں فوجیں تیرے گھر میں آ جائے. ابھی روتے ہوئے مسلم سے پوچھو اے عقیل کا بیٹا تو نے غریب مومنہ کے گھر فوجیں نہیں آنے دی. تیری غیرت نے گوارا نہیں کیا. شام غریبہ شمر گھوڑے پہ بیٹھ کے زینب کے خیمے میں گیا اور جا کے کہہ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی. حوصلہ حوصلہ اطمینان سے رو کے اطمینان سے. مجھے 10 یا 12 منٹ یہ شہادت اور پڑھنی. جناب مسلم اس کے گھر سے نکلے. اتنا غضبناک حملہ کیا مسلم نے. سر اڑ رہے تھے دھڑ گر رہے تھے. کوفے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بن گئی. فوجیں کوفے کے دروازے پہ جا کے لگی. تنہا مسلم تلوار لہرا کے کہہ رہا تھا اور تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے.
تم نے میرے آقا کو تنہا سمجھا ہے؟ مسلم ایسے جیسے کوئی شیر جنگل میں پھر رہا. سپہ سالار نے ابن زیاد کو اطلاع دی 500 سپاہی اور بھیج. اس نے 500 کا تازہ دم دستہ اور بھیجا. اس نے پھر اطلاع بھیجی اور سپاہی بھیج. اس کا ایک مسلم اور اتنی فوج. اس نے واپسی پہ جو خط لکھا وہ خط آج بھی تاریخ میں ہے. اس کا کوفے کا کوئی بنیا گرفتار نہیں کرنا، عقیل کا بیٹا ہے. اس نے واپسی پہ خط لکھا کہ پھر ہاشمی تلواروں سے گرفتار نہیں ہوتے، دھوکے سے ہوتے. کوئی دھوکہ دے مسلم کو. فوجیں اگلی گلیوں میں لڑ رہی تھی اکیلے مسلم سے. یہ پچھلی گلی میں گڑھا کھود رہے تھے. اگر تم نے صرف جو میں تصویر دکھانے لگا ہوں نا سوچ لی، ساری رات روتے رہو گے. اکیلا مسلم، گلی میں دونوں طرف سے فوجیں، کوئی نیزہ، کوئی تیر، کوئی تلوار. چھت پہ کوفے کی عورتیں، گرم پانی، پتھر، آگ. اکیلے مسلم پہ حملہ ہوتا ہوتا یہ گڑھے کے قریب گئے. انہوں نے مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچی. مسلم کا گڑھے میں گرنا تھا. کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار ماری. اکیلا مسلم کہہ رہا تھا آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا غازی ہوتا، آج میرا قاسم. آج میرا قاسم ہوتا، آج میرا غازی ہوتا. انہوں نے مسلم کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد انہوں نے مسلم کو اٹھایا. جناب مسلم کی حالت کیا تھی؟ ابرو کٹا ہوا، ہونٹ کٹا ہوا، چہرے پہ تلواروں کے نشان، گریبان پھٹا ہوا. انہوں نے مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی، پاؤں میں زنجیریں پہنائی. یہ مسلم کو لے کے جا رہے تھے. کوفے کے صدر دروازے سے انہوں نے مسلم کو داخل کیا. جو جوان بیٹھے ماتھی سر اٹھانا. مسلم کی حالت کیا تھی؟ آنکھوں میں علی والی سرخی، زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی، ہونٹوں پہ عباس والا جلال. مسلم کسی کو دھکا دے رہا تھا، کسی کو دھتکار رہا تھا. کوئی مسلم کے جلال کی وجہ سے مسلم کی رسیوں پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا. کوئی مسلم کے قریب نہیں آ رہا تھا. جیسے زخمی شیر پپڑا ہوا ہوتا ہے ایسے مسلم کوفے کے دروازے سے داخل ہوا. کوفے کے دروازے کے بوڑھا دربان کھڑا تھا. اس نے جاتا ہوا مسلم دیکھا. اس کا مرحبا، ایسے ہوتے ہیں جوان، ایسے ہوتے ہیں ہاشمی. دیکھ زخمی بھی ہے، قیدی بھی ہے. کوئی اس کے ڈر کی وجہ سے اس کے قریب نہیں جا رہا. اس نے مسلم کو مرحبا کہا. یہ دربان اسی دروازے پہ تھا. اس نے چند مہینوں بعد اسی دروازے سے حسین کا سجاد گزرتا ہوا دیکھا. آنکھیں جھکی ہوئی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. اس نے سجاد کی زنجیریں ہلائی. اس کا مسلم امام نہیں تھا، مسلم کا سینہ چوڑا تھا، مسلم کی گردن تنی ہوئی تھی. تو امام ہو کے سر جھکا کے کیوں جا رہا ہے؟ سجاد کی آواز آئی تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر. مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر اور برقعے کے آ رہی. حالت کیا؟ مسلم دربار میں آئے. یہ کمینہ ملاؤن تخت پہ تھا. زخمی مسلم کو اس کے سامنے کھڑا کیا گیا. ادھر سے حسین منزل زوالہ پہ پہنچ گئے. حسین کا قافلہ رک گیا. حسین گھوڑے کی زین پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. عباس بار بار پوچھتے مولا کیا ہوا ہے؟
حسین کہتے غازی میرا دل گھبرا رہا ہے، غازی دعا کر کوفے میں خیر ہو۔ زینب نے اپنی اماری میں جگر پہ ہاتھ رکھ لیا، رو کے کہتی اماں فضا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ادھر مسلم دربار میں پہنچے، کوئی سید بیٹھا جگر سنبھالنا، اس نے کہا تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ مسلم کی آواز آئی ماں امیرہ سوائے حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے، میں غلط پڑھوں مجھے عباس سزا دے، تو ماتم نہ کر سکے تو جانے عباس جانے۔ یہ کتا تاک سے نیچے اترا، اس نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا، مسلم کے تماچا لگنا تھا، حسین زین سے گر گئے۔ آواز آئی عباس میری تلوار دے، مسلم غریب ہو گیا۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ حسین کی آواز آئی عباس میری تلوار دے، مسلم غریب ہو گیا۔ جب کہنا مسلم غریب ہو گیا، زینب کی آواز آئی اماں فضا عباس سے کہے حسین کو تلوار نہ دینا۔ بی بی زینب نے کہا حسین کو میرے قریب بلا، حسین کیا ہوا ہے؟ حسین رو کے کہتے زینب بہن مسلم غریب ہو گیا ہے، رو کے کہتی نا حسین میں جنگلوں میں سیدزادی دعا کرتی ہوں، قیامت تک جب بھی شیعہ شہادت پڑھیں گے وہ حسین کو غریب کہیں گے، مسلم کو امیر کہیں۔ مسلم نے دربار میں میرے حسین کو امیر کہا۔ اگلے جملے بڑے سخت ہیں، اگلے جملے بڑے سخت ہیں، ماتم کی تیاری کرنا۔ یہ جناب مسلم کو لے کے دارالامارہ کی چھت پہ آئے، خطبہ چھوڑ دیا مسلم کا، دارالامارہ کی چھت پہ جناب مسلم پہنچے۔ حالت ابرو کٹا ہوا، ہونٹ دانت زخمی، چہرے پہ تلواریں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، دارالامارہ کی اونچی چھت۔ مسلم کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے۔ ایک ملعون قریب کھڑا تھا، مسلم کی آواز آئی مرنے سے پہلے وصیتیں سنتے، اسے کہا وصیت کر۔ جناب مسلم نے کہا میں نے کوفے میں ایک شخص کا قرض دینا ہے، میرے مرنے کے بعد میری تلوار بیچ کے اس کا قرض اتار دینا۔ اس نے کہا دوسری وصیت۔ مسلم نے کہا ہو سکے تو مجھے پانی پلاؤ۔ جب کہا نا پانی پلاؤ، ایک دوڑ کے گیا، اس نے پانی کا پیالہ بھرا، اس نے مسلم کے قریب گیا۔ آج تک شیعوں نے جب بھی مسلم کی شہادت سنی ہے تم نے مسلم کا پانی مانگنا سنا ہے، آج پہلی بار میں منبر سے بتانے لگا ہوں مانگا کیوں تھا۔ یہ پانی لے کے مسلم کے قریب آیا، مسلم نے پانی کا پیالہ اپنے ہونٹوں کے قریب گیا، مسلم کے ہونٹوں کا لہو پانی میں آیا۔ جب مسلم نے دیکھا کہ پیالہ لہو سے بھر گیا ہے، مسلم نے پانی کا پیالہ کوفے کی باہر والی دیوار پہ مارا۔ سپاہی دے کے کہتا پینا نہیں تھا تو مانگا کیوں تھا؟ مسلم رو کے کہتا میری کوئی مجبوری تھی۔ مجبوری کیا تھی؟ اب سید بیٹھے ہو ماتم کی تیاری کرنا۔ ادھر زینب کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، مسلم کی بیٹی کی آواز آئی سجاد بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے قافلہ روک، مجھے بابے کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ مسلم کی بیٹیوں نے اپنے باپ کا لہو ڈھونڈنا شروع کیا۔ یا زینب کی آواز آئی سجاد مسلم کہاں ہے؟ آواز آئی اماں سر اٹھا، وہ دیکھ کوفے کے صدر دروازے پہ مسلم کا سر لٹک رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، زینب نے سر اٹھایا، مسلم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آواز آئی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، محمد کی بیٹی، مسلم کا سلام ہو۔ زینب رو کے کہتی ہے سجاد قافلہ جلدی چلا، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ یا رقیہ دوڑ کے آئی، رو کہتی علی کی بیٹی مجھے اجازت دے میں مسلم سے کوئی بات کروں۔ فرمایا اجازت ہے۔ رقیہ سر کے نیچے آئی، رو کے کہتی چادر
کا گلا نہیں، برقعے کا گلا نہیں، ایک سوال کا جواب دے، تیرے ساتھ میرے 2 بچے آئے تھے، کوئی محمد کی خبر، کوئی ابراہیم کا پتہ، میری جوڑی۔ حوصلہ 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 حوصلہ، پکڑو جوان کو، پکڑو جوان کو۔ ایک جملہ اور پڑھنا، ایک جملہ اور پڑھنا، ایک جملہ۔ بی بی زینب کا واسطہ، بی بی رقیہ کا واسطہ، مجھے ایک جملہ پڑھنے دینا، نہیں شہادت پڑھنے لگا۔ ایک جملہ مجھے اسلام آباد والے بتاؤ، اکبر کی شہادت ہوئی، حسین نے لاش اٹھائی، اصغر شہید ہوا، حسین نے قبر بنائی، قاسم شہید ہوا، حسین نے گٹھڑی میں لپیٹا، رکھ میرے سر پہ قرآن، مسلم رسی ڈالی، مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں ایک کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہتی رہی، کوئی میرا بچہ دفناؤ، او میرا مسلم۔